نہیں جو مال تم نے مکے میں کمایا۔ عبد الرحمن سے بیوی بھی چھن گئی، اولاد بھی چھن گئی، مال بھی چھن گیا، تنے تنہا یکتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آقا پوچھتے ہیں عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی مال بھی چھن گیا، اولاد بھی چھن گئی، بیوی بھی قربان کر دی، سب کچھ قربان کر کے ایک ایمان کو بچا کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ کہا اگر عبد الرحمن تیرا ایمان بچ گیا تو تیرا کچھ بھی نہیں گیا، سب کچھ بچ گیا۔ یہ وہی عبد الرحمن جب اس کے سامنے اللہ کا دین اور دنیا کی تمام رعنائیاں ان کا مقابلہ ہوا، انہوں نے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر ایمان کو سینے سے لگایا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینے میں دیکھتی ہیں کہ زمین تھر تھرا رہی ہے مدینے کی، پوچھتی ہیں زمین میں آج دھمک کیسی ہے؟ جواب ملتا ہے عبد الرحمن ابن عوف کا تجارتی قافلہ، اتنا بڑا قافلہ اونٹوں کا آیا ہے کہ وہ اونٹ جب زمین میں پاؤں مارتے ہیں اس کی وجہ سے زمین تھر تھراتی ہے۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا اس دن عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن وہ چھلانگے مارتا ہوا اللہ کی جنت میں داخل ہوگا۔ سننے والے نے فوراً دوڑ لگائی، عبد الرحمن کو جا کے خوشخبری سنائی رضی اللہ عنہم اجمعین کہ تیرا اس دن کیا حال ہوگا جس دن تو اللہ کی جنت میں چھلانگے مارتا، مسکراتا، خوش ہوتا ہوا جائے گا۔ عبد الرحمن قافلے کو چھوڑتے ہیں، مومنوں کی ماں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے یہ بات کہی؟ کہا ہاں میں نے کہی، اور میں نے تیرے رسول سے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن کا کیا حال ہوگا جس دن عبد الرحمن اللہ کی جنت میں چھلانگے مارتا اور دوڑتا ہوا داخل ہوگا۔ رونے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے ماں گواہ رہنا، گواہ رہنا اس عظیم خوشخبری کی شکرانے کے طور پہ یہ سارا قافلہ میں نے اللہ نام پہ وقف کر دیا۔ جو اللہ کے دین کے لیے جب قربانی دے، اس دین اور اسلام کو دنیا کی سب سے ضروری چیز سمجھے، اللہ ایسے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا۔ میرے مکان پہ کوئی قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو برداشت میں نہیں کروں گا، لیکن آج اسلام نعوذ باللہ اس کی شکل ہی بگاڑ دی گئی ہے۔ قبروں پہ سجدے ہو رہے ہیں، قبروں کو عرق گلاب سے غسل دیا جا رہا ہے، زندہ پیروں کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، قبروں پہ جانور ذبح ہو رہے ہیں، قبروں پہ چادریں چڑھ رہی ہیں، ان کو داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، بندہ پرور، بری کرنے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا سمجھا جا رہا ہے، غوث اعظم کے لقب دیے جا رہے ہیں۔ شرک اتنی کثرت سے پھیل رہا ہے، میڈیا کے ذریعے شرک پھیل رہا ہے، کتاب کے ذریعے شرک پھیل رہا ہے، کیسٹ کے ذریعے شرک پھیل رہا ہے۔ مجھے پتا ہو کہ یہ میرے دین کے اوپر یہ خنجر چل رہے ہیں کفر اور شرک کے، اور پھر میں سویا رہوں تو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ مجھے اس دین کی غیرت نہیں ہے۔ اگر غیرت ہو تو مالک میری تعریف ہی کیسے کرتا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ یہ بہترین امت کس کو کہا گیا؟ سوچئے اللہ کے لیے، اس قرآن کی اس آیت پر غور کیجئے، کنتم خیر امہ کس کو کہا گیا؟ کیا ان کو جنہوں نے اللہ کے مقابلے پر علی کو مشکل کشا سمجھا؟ کیا ان کو جنہوں نے رسول اللہ کے مقابلے پر 12 امام معصوم بنا لیے؟ کنتم خیر امہ کا خطاب کیا ان سے ہے جو قبروں پہ سجدہ کرنا، قبروں کا طواف کرنا، قبروں پہ نظریں دینا، قبروں پہ نیازیں دینا، مردوں کو پکارنا، مردوں کو داتا سمجھنا، جن کا دین یہ ہے؟ کیا اللہ ان کو کہہ رہا ہے تم بہترین امت ہو؟ کیا ان کو کہہ رہا ہے جنہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بڑا اعلیٰ جانا لیکن آپ کی بات کو اعلیٰ نہ جانا، آپ کی بات کے مقابلے پہ کہا نہیں اس کو چھوڑ دو؟ ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں، ہمارے شیخ یہ فرماتے ہیں، ہمارے امام صاحب کا یہ مذہب ہے۔ کیا ان کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ یہ خطاب صرف اہل سنت والجماعت سے ہے، یہ خطاب صرف اہل حدیث سے ہے، جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہے، دوسرے ہاتھ میں محمد کریم کا فرمان ہے۔ یہ ان سے خطاب ہے۔ اے اہل ایمان، اے مواحدو، تم بہترین امت ہو۔ تمہیں پیدا کیوں کیا گیا؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی ہدایت کا سامان بنا کر پیدا کیا گیا۔ تم کرتے کیا ہو؟ نماز تو لوگ بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھتے ہو، روزہ لوگ بھی رکھتے ہیں، تم بھی رکھتے ہو، حج لوگ بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو۔ تمہارا خاص وصف کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، اور سب سے بڑی نیکی اللہ کی توحید کی دعوت دینا ہے۔ کائنات کی نیکیوں میں عظیم ترین نیکی لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے۔ میں اپنے بات سے نہیں کہہ رہا،
میں جذبات میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن ہوگا ایک شخص آئے گا جس کی گناہوں کے بڑے بڑے رجسٹر، ایک روایت میں 70 دور تک پھیلے ہوئے گناہ، وہ کہے گا اللہ میں مارا گیا، مالک کہے گا تیرے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی، وہ کہے گا میں جانتا ہوں نا انصافی کیا، نیکیوں کا پلڑا خالی اور گناہوں کے پلڑے بھرے ہوئے، میں مارا گیا۔ جب ترازو لگے گا سارے گناہ ایک پلڑے میں اور نیکیوں کے پلڑے میں ایک چھوٹی سی پرچی جس پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ یہ مشرک نہیں تھا، یہ مواحد تھا، اس نے سجدہ جب بھی کیا اللہ کو، جب بھی مدد کے لیے نعرہ لگایا تو یا اللہ مدد، پکارا تو اللہ کو، حاجت روا اللہ کو سمجھا، مشکل کشا اللہ کو سمجھا۔ عبادت کی ساری قسمیں، وہ محبت ہو، وہ توکل ہو، وہ خوف ہو، وہ امید ہو، وہ عنابت ہو، وہ ساری اللہ کے لیے خاص کی۔ یہ نظر بھی اللہ کے نام کی دیتا، اس کی دکان پہ آ کر کوئی ہزار بار کہہ دے نظر اللہ نیاز حسین، اس نے اس کے کشکول میں کبھی کچھ نہیں ڈالا۔ یہ دیتا بھی اللہ نام کا، یہ محبت بھی اللہ کے لیے کرتا، یہ نفرت بھی اللہ کے لیے کرتا، یہ حاکم بھی اللہ کو مانتا، یہ قانون ساز بھی اللہ کو مانتا، یہ نظام اتارنے والا بھی اللہ کو مانتا۔ کسی قومی اسمبلی کو قانون ساز ادارہ نہ مانتا کہ قانون سازی تو اللہ نے کر دی، بندوں پر اللہ کے اتارے ہوئے قانون پر عمل کرنا فرض ہے، خود قانون بنانا انسان کا کام نہیں ہے۔ یہ مواحد تھا، چھوٹی سی پرچی لا الہ الا اللہ کی، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں آئے گی، سارے گناہ ہلکے پڑ جائیں گے، یہ پرچی بھاری ہو جائے گی اور یہ اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برائی سے روکتے ہو، یہ کام خاص مواحدوں کا کام ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا، مواحدین کی جماعت کو اللہ نے پیدا ہی اس لیے کیا، وہ نیکی کا حکم دیں اور پھر برائی سے روکیں۔ اسی لیے صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ سے یہ روایت موجود ہے۔ اس پہ ملتا کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے، اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان فی الجنت حورا، جنت کے اندر ایک حور ہے، یقال لها عینا، جس کا نام عینا ہے۔ جب وہ چلتی ہے اس کی 70,000 خوبیاں اس کے حسن میں اضافہ کرتی ہوئی اس کے دائیں طرف چلتی ہے، اس کی 70,000 خوبیاں اس کے بائیں طرف چلتی ہیں، اور وہ زبان سے ایک آواز لگاتی ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں جس کے لیے وہ آواز لگا رہی ہے، اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ کہتی کیا ہے؟ انا للآمر المعروف والناہی عن المنکر، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے اس شخص کے لیے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ اس سے بڑا کوئی رزلٹ، جنت کی بھی خوشخبری، جنت کی عظیم ترین نعمتوں کی خوشخبری ہے۔ مجھے اللہ نے اس کے لیے پیدا کیا جو برائی دیکھنے کے بعد یہ نہیں کہتا اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اس نے اپنا حساب دینا، میں نے اپنا حساب دینا۔ آپ نے انڈیا پاکستان میں ایک منظر دیکھا ہوگا، صبح صبح موٹر سائیکل پہ بائک پر لوگ ناشتہ لینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، چونکہ موٹر سائیکل رات کو کھڑا کرتے ہیں تو اس کی ہیڈ لائٹ جل رہی ہوتی ہے نا، اب صبح کسی کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم لائٹ بند کر لیں، اکثر نہیں پتہ لگتا۔ بائک پہ آ رہا ہے دہی لینے کے لیے، ناشتہ لینے کے لیے، اس کی ہیڈ لائٹ جل رہی ہے، حالانکہ اس لائٹ جلنے کی ضرورت اب نہیں ہے، سورج نکل رہا ہے، صبح ہو گئی ہے، روشنی پھیل گئی ہے۔ آپ اس کو جانتے ہو یا نہیں، آپ کی ان سے دوستی ہو یا نہیں، آپ کا اس سے کوئی پیار محبت کا رشتہ ہو یا نہیں، آپ کے گاؤں کا علاقے کا ہے یا نہیں، اس کی موٹر سائیکل کی لائٹ دیکھ کر ہر عقل والا آدمی کیا کرتا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ اس کے سامنے یوں اشارہ کرتا ہے یا نہیں؟ کیوں یہ اشارہ کیوں کرتے ہو؟ تاکہ اس کو پتہ لگ جائے بھائی تیری انرجی ضائع ہو رہی ہے، یہ فضول لائٹ جل رہی ہے، یہ بے موقع کی لائٹ جل رہی ہے، اس کو بند کر لے۔ اس کی تھوڑی سی لائٹ جلتی بھی دیکھ کر آپ سے برداشت نہیں ہوتا، بغیر رشتے اور تعلق کے اس کو اشارہ کرتے ہو یہ لائٹ بند کر لے، اور اس کے گلے کے اندر تعویذ پڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں امام ضامن بندھا ہوا، وہ ہر 11ویں تاریخ کو غیر اللہ کے نام کی نیازیں دیتا ہے، وہ قبر پر سجدہ ریز ہوتا ہے، وہ شرک کی وادی میں گرا ہوا ہے، وہ شرک کی شاہراہ پہ دوڑ رہا ہے جس کا اختتام جہنم کی دہتی ہوئی آگ ہے۔ کبھی آپ کو یہ سوچ بھی آئی کہ میں اس کو سمجھاؤں بھائی جس راستے پہ چل رہا ہے یہ راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ محمد کا راستہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ایک ایسے راستے پہ سے گزر رہے ہو جہاں سانپ بیٹھا ہے،
اژدہا بیٹھا ہے، ہر آنے والے کو روکو گے یا نہیں؟ آپ ایک ایسے راہ پہ گزر رہے ہو جہاں پہ گٹر کا ڈھکن کسی نے چوری کر لیا، سڑک کے درمیان میں یہ ہول کھلا ہوا ہے، کوئی سائیکل سوار موٹر سائیکل سوار آئے گا، اس کے اندر گر کے اس کی موت کا سبب بن سکتا ہے، وہ مر سکتا ہے. کیا خیال ہے وہاں کھڑے ہو کے لوگوں کو منع نہیں کرو گے؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز رکھ کے وضاحت اور اشارے نہیں لگاؤ گے؟ ارے یہ اس میں گر کے مر گیا، سانپ نے اس کو کاٹ بھی لیا تو صرف اس کی جان نکلے گی، لیکن اگر یہ حالت شرک میں مر گیا یہ جہنم کے اندر ابدی طور پہ جلے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی کو دیکھے اپنے ہاتھ سے اس برائی سے لوگوں کو روک دے. فإن لم یستطع فبلسانہ، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں، اتنی قوت نہیں کہ میں قبروں پہ ہونے والے شرک کو روک دوں، اللہ کی شریعت کے ساتھ ہونے والے مذاق کو روک دوں، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو میں اپنی زبان سے برا جانوں، میں اپنی زبان سے لوگوں کو منع کروں، میں اپنی زبان سے روکوں لوگوں یہ شرک ہے، لوگوں یہ حرام ہے، لوگوں یہ گناہ ہے. کیوں؟ اس لیے نہیں، پہلی کوشش یہی ہے کہ لوگ باز آ جائیں، اگر نہیں بھی باز آتے بھاڑ میں جائیں، میرے ذمے آوازہ لگانا فرض ہے، میرے ذمے بتا دینا فرض ہے، اور میں یہ آوازہ اس لیے لگا رہا ہوں کیا تاکہ کل قیامت کے دن میری جان تو چھٹ جائے. میں تو اللہ سے کہوں اللہ میں نے تیرا لگایا ہوا کام پورا کر دیا تھا، میں نے ان کو بتا دیا تھا، کسی کا ہاتھ آپ کے گریبان میں نہ آئے. اور یاد رکھنا یہ گریبانوں میں ہاتھ پڑیں گے قیامت کے دن. آپ کا پڑوسی، آپ کا رشتہ دار، آپ کا کزن، آپ کی ساس، آپ کی بہو، آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی قیامت کے دن آپ کے گریبان کو پکڑے گی اگر آپ نے دنیا میں ان کو غلطیوں پہ نہ ٹوکا، ان کی اصلاح نہ کی، ان کو دعوت نہ دی، ان کو نہ سمجھایا. پڑوسی کہے گا اللہ پیسوں کی ضرورت ہوتی یہ دے دیتا، رات 2 بجے بھی بچہ بیمار ہوتا، گاڑی کی ضرورت پڑتی یہ چابی پکڑا دیتا، دنیا کا جو معاملہ ہوتا یہ میرے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ کرتا. اے اللہ میں ساری عمر شرک پہ اندر پڑا رہا اور یہ ساری عمر توحید کرتا رہا، اللہ اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا اے بھائی تیرا یہ راستہ جہنم کا راستہ ہے، مجھے کبھی دعوت نہیں دی، اللہ مجھے بدلہ لے کر دے. سوچ لیجئے دنیا میں ہمارا کن کن لوگوں سے کیسا کیسا واسطہ پڑتا ہے اور ہم کن کن کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ یہ امر بڑا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا ایک یہودی بچہ مر رہا ہے، اس کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں اے بچے تو مر رہا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لے. وہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے، باپ کہتا ہے کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے. یہ بچہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرہانے سے اٹھتے ہیں، اس کی ہچکی کی آواز آتی ہے، روح پرواز کرتی ہے، آقا کا چہرہ پھول کی طرح کھل اٹھتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے ایک جان جہنم سے اور آزاد ہو گئی. یہ منہج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں زبان سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں پھر دل سے برا جانو، پھر ان کی محفل سے اٹھ جاؤ، ان کی مجلسوں کو چھوڑ دو، ان سے بائیکاٹ کر دو، ان سے علیحدہ ہو جاؤ. اور یہ دل سے برا جاننے والا کون ہے؟ جنت کے اعلی درجے پہ پہنچ جائے گا؟ نہیں، ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے چھوٹے درجے کا مومن ہے، یہ کمزور ترین ایمان والا ہے جو برائی کو دیکھ کے نہ ہاتھ سے روکے نہ زبان سے روکے، صرف اپنے دل میں جانے برا جانے اور اس مجلس سے اٹھ جائے. یہ کمزور ترین ایمان والا ہے، یہ عظیم ترین ایمان والا نہیں ہے. عظیم ترین ایمان والا کون ہے؟ جو توحید کی دعوت کو عام کرے، جو شرک کی دعوت کو ہاتھ سے روکے، ہاتھ کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے. جس طرح شر کی قوتیں پھیل رہی ہیں اسی طرح خیر کی قوتیں پھیلے. اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ صاف کرنے کے لیے آپ نے دیکھا نہیں جب اندھیری چلتی ہے انڈیا پاکستان میں، آپ نے سائیکل چلانے والے کو دیکھا ہو، جب تیز ہوا مخالف سے آ رہی ہو اور یہ سائیکل چلا رہا ہو، یہ سائیکل سوار پھر کیا کرتا ہے؟ یہ بیٹھ کے نہیں چلاتا، جتنی تیز اندھیری چلتی ہے نا یہ کھڑا ہو جاتا ہے، گدی کے اوپر کھڑا ہو کے پھر زور لگاتا ہے. کیوں؟ مخالفت زیادہ ہے تو زور بھی زیادہ لگتا ہے. آپ نے اندھیری میں پرندوں کو اڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کوا جب اڑتا ہے اور اندھیری چل جائے تیز ہوا ہو تو پرندہ
کبھی پر بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی غوطہ لگاتا ہے، کبھی اوپر چڑھ. کیوں؟ وہ اس شدت کا اتنی شدت سے مقابلہ کرتا ہے. رسول بھی یہی ہوتا ہے، جب طوفان آئے مقابلہ بھی اتنی زور سے کرنا پڑتا ہے. آج اللہ کی توحید